ہیلو نیئرس اینڈ ڈیئرس، آج ہم الیکشن ایکٹ کا چیپٹر نمبر 2 سیکھنے جا رہے ہیں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں۔ سیکشن نمبر 3 جو ہے پروسیجر آف دا کمیشن، تو کمیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کا جو سب سیکشن 1 ہے، ان دے پرفارمنس آف اٹس فنکشنز اینڈ ڈیوٹیز اینڈ ایکسرسائز آف اٹس پاورز دا کمیشن شل ریگولیٹ اٹس اون پروسیجر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فنکشنز، ڈیوٹیز اور جو اپنے پاورز ہیں اس کو ریگولیٹ کرے گی اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ The Commission may exercise its powers and perform its functions even if the office of any member of the Commission is vacant or any of the member is, for any reason, unable to attend the proceedings of the Commission۔ تو سب سیکشن 2 کے مطابق الیکشن کمیشن جو اپنے پاورز ہیں اس کو پرفارم کرنا وہ جاری رکھے گا چاہے کسی آفس میں پوزیشن ویکنٹ ہو۔ کہنے کا مطلب اگر ممبر ہے پھر بھی وہ جاری رکھے گا ویسے ہی، اگر نہیں ہے اس کنڈیشن میں بھی کمیشن جو پاورز ہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بندہ ہو یا نہ ہو۔ اگر ہوگا تو وہ خود استعمال کرے گا اپنے پاورز، اگر وہ پوزیشن ویکنٹ ہے کسی آفس میں تو اس کنڈیشن میں بھی جو کمیشن ہے وہ اپنے پاورز وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ دوسری کنڈیشن میں اگر بندہ ہے لیکن وہ ایبل نہیں ہے پروسیڈنگ کو اس میں پریزنٹ ہونے کے، اس میں جو حاضر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی جو کمیشن ہے وہ اپنے پاورز وہ جاری رکھ سکتا ہے اور اس کو پرفارم کر سکتا ہے۔ اینڈ دا ڈیسیشن آف دا میجورٹی آف دا ممبرز شل ہیو دا افیکٹ آف دا ڈیسیشن آف دا کمیشن۔ اور اس کنڈیشن میں اگر وہ بندہ نہیں ہے یا اگر پوزیشن ویکنٹ ہے تو جو کمیشن، الیکشن کمیشن جو کمیشن ہوگا اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں جو ممبران ہوں گے اس کی میجارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کمیشن کا فیصلہ ہوگا اور وہ ہی جو ہے انفورسیبل ہوگا۔ If upon any matter requiring a decision of the commission there is difference of opinion amongst its members, the opinion of the majority shall prevail and the decision of the commission shall be expressed in terms of the opinion of the majority۔ اگر ایسا کوئی میٹر ہے جس میں الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیشن ہے وہ لازمن ہے اور اس کے جو ممبران ہیں اس کے اوپینینس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تو اس کنڈیشن میں جو زیادہ اوپینین رکھنے والے ممبران ہیں اس کا جو فیصلہ ہے وہ پریویل ہوگا، مینس اس کو مانا جائے گا، اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اور جو وہ فیصلہ ہوگا جو اوپینین بیسڈ ہوگا اس کے لیے یہ کمپلیٹلی اس ڈیسیشن میں لکھا جائے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اوپینین بیسڈ ہے، اوپینین آف دا میجارٹی بیسڈ ہے۔ جو بھی کمیشن کے ممبران تھے اس میں جو میجارٹی کے ممبران اس کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان کنڈیشن اگر 2 ممبران ہیں جو کمیشن میں ہیں، ان 2 ممبران، تو اس میں اگر ایکولی ڈیوائیڈیڈ اوپینین ہے، ایک کہتا ہے ہاں ایسے ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یا اگر بی کنڈیشن میں ہے کہ 3 ممبران ہیں تو اس میں بھی اگر اس کے اوپینینس میں ڈفرنس ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، دا میٹر شل بی پلیسڈ فار ڈیسیشن بیفور اے فل کمیشن کمپرائزنگ آل اٹس ممبرس۔ تو اس کنڈیشن میں جو میٹر ہے اس کو فل کمیشن جو بھی سارے ممبران ہیں اس پہ جو وہ مشتمل ہوگا کمیشن، اس کو بھیجا جائے گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پریویل کرے گا، مینس اس کو جو ہے مانا جائے گا۔ Then yes and yes subsection 4 in this section and section 6 the term member of the commission includes the commissioner۔ دوستو سب سیکشن 4 میں یہ ہے کہ اس سیکشن میں اور جو سیکشن نمبر 6 ہے جو ابھی آئے گا اس میں the member of the commission کا مطلب ہے includes the commissioner، it means جو کمشنر ہے وہ بھی member of commission کہلائے گا۔ Then section number 4 power to issue directions، the commission shall have the power to issue such directions or orders as may be necessary for the performance of its functions and duties۔ کمیشن کو پاور ہوگا ایسے ڈائریکشنز اور آرڈرز جاری کرنے کا جو ضروری ہو کوئی بھی فنکشن یا ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے، اگر آرڈر ضروری ہے تو اس کو جاری کرنے کا پاور ہوگا۔ انکلوڈنگ این آرڈر فار ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس ان اینی میٹر پینڈنگ بیفور اٹ، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ ایسا آرڈر جو کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے کوئی بھی میٹر جو اس کے سامنے پہلے ہی موجود ہے اور پینڈنگ میں ہے، اینڈ این آرڈر فار دا پرپز آف سیکورنگ دا اٹینڈنس آف اینی پرسن اور دا ڈسکوری اور پروڈکشن آف اینی ڈاکیومنٹ، یا ایسا کوئی آرڈر ہے جو کسی بندے کی حاضری کے لیے لازم ہے تو وہ بھی آرڈر کمیشن جاری کر سکتا ہے، یا کسی ڈاکیومنٹ اگر اس کی پروڈکشن یا ڈسکوری کے لیے بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے کمیشن کی طرف سے، یا کسی ادارے کو وہ ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ڈائریکشنز اور آرڈرز ایشو کرنے کے حوالے سے کمیشن کو پاورز ہیں۔ Any such direction or order shall be enforceable throughout Pakistan and shall be executed as if it had been issued by the High Court۔
تو دوستو ایسا آرڈر یا ڈائریکشن سارے پاکستان میں انفورسیبل ہے، اور ان کنڈیشن اگر وہ ہائی کورٹ کی طرف سے ہے تو وہ بھی جو ہے ایگزیکیوٹیڈ ہوگا۔ اینی تھنگ ریکوائرڈ ٹو بی ڈن فار کیرنگ آؤٹ دا پرپزز آف دس ایکٹ فار وچ نو پروویژن اور نو سفیشینٹ پروویژن ایگزسٹ shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct۔ اس ایکٹ مینس دا الیکشن ایکٹ 2K17 کے پرپز کو پورا کرنے کے لیے اگر ایسی کوئی چیز ریکوائرڈ ہے، ضروری ہے، اگر لازم ہے، جس کے لیے کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ کافی نہیں ہے، تو وہ چیز، وہ فنکشن جو کسی قانون میں ہے نہیں، اگر ہے تو کافی نہیں ہے، تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے کمیشن جیسے ہی ڈائریکٹ کرے، یا جو بھی ریلیٹڈ اتھارٹی مینس دا الیکشن کمیشن، جو کمیشن ہے وہ جیسے ڈائریکٹ کرے گا اس حوالے سے جو ہے وہی ڈائریکشن پہ عمل کیا جائے گا، اور جو ایکٹ ہے وہ پرفارم کیا جائے گا اس کے پرپز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھا کمیشن کا طریقہ کار، اس کے آرڈر اور انسٹرکشنز، ڈائریکشنز جاری کرنے کا پاور۔ ملتے ہیں کمنگ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔